آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. ہاں جی حضور، کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ نے کہاں سے کال کیا؟ حسن رضا قادری صاحب کس شہر کے ہیں آپ؟ میں سیالکوٹ سے ہوں حضور. میں ابھی اس ٹائم جو ہے نا دبئی میں ہوں. واہ جی واہ جی. اچھا قادری صاحب، آپ صوفی ہیں؟ قادری سلسلے سے تعلق ہے آپ کا؟ نام سلسلہ قادری ہے جناب. سلسلہ قادری ہے. ٹھیک ہے جناب. جناب حکم کریں، کوئی چھیڑیں، کوئی علمی بحث چھیڑ دیں بھائی، سب استفادہ کریں آپ سے. بسم اللہ. علمی بحث میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے نا ولایت ثابت کریں. ولایت سے آپ کی مراد کیا؟ ولایت کی تعریف کریں تاکہ میں وہی ولایت ثابت کروں جس کا آپ کے ذہن میں. نہیں، جیسے مطلب آپ حضرت ابو بکر کے انکار کرتے ہیں ولایت. تو آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی ہمارا سلسلہ قادریہ ہے. سلسلہ قادریہ کا مقصد ہی کیا ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. اور میں آپ کے مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میرے بھائی جی یہ کتاب ہے سنن ترمذی. اور ترمذی کی سنن نظر آ رہی ہے نا؟ سنن ترمذی ہے نا؟ جی نظر آ رہی ہے. اور شیعہ کتاب ہے سنن ترمذی، روافظ کی کتاب ہے یا اہل سنت کی کتاب ہے؟ ترمذی تو ہماری کتاب ہے نا، اہل سنت کی کتاب. قادری بھی اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ الحمدللہ مانتے. ہاں مانتے ہیں. سنن ترمذی چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 1061 ہے، حدیث نمبر 3723 ہے. لمبی حدیث ہے، چاہیں تو میں لمبی حدیث پڑھوں لیکن لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ. علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کے ہوں. وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ ہر مؤمن کے میرے بعد ولی ہیں. ترمذی نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا یہ حدیث حسن. حدیث حسن بے شک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میرا یہ مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مولا علی کو خلافت پہ منصب کیا ہو. یہ ولی، میں ولی کل مؤمن من بعدی. یہ ولی واضحتاً مطلب یہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی بولتے ہیں کس کو ہیں؟ ولی کس کو؟ اللہ کے دوست کو. تو اگر اللہ کے دوست ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اللہ کے دوست بنتے ہیں یا ان کے حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں؟ حیات میں بھی اللہ کے دوست ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے ولی کا ایک اور بھی مطلب ہے نا، اللہ کے دوست کے علاوہ ایک اور بھی معنی ہے لا نکاح الا بولی. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں نہیں پتا. نہیں پتا؟ بھائی صاحب آپ کو کیا پن. یہ کتاب ہے میرے محترم لسان العرب ابن منظور الافریقی المجلد الخامس عشر، چاپ دار صادق. ولی کے عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ. یتیم کا ولی وہ ہے جس کو جو یتیم کی سرپرستی اس کے ہاتھ میں، جو یتیم کے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بولتے ہیں ولی یتیم. وولی المرأہ، عورت کا ولی کون ہے؟ الذي يلي عقد النکاح علیہا ولا يدعها تستبد بعقد النکاح دونہ. عورت کا ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو عورت کا صاحب اختیار ہے، جو اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، جس کی اجازت کے بغیر، رضا کے بغیر عورت اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے تاکہ ولی کا مطلب ظاہر ہو جائے کہ ولی کا مطلب اس حدیث شریف میں جو میں نے آپ کو دکھایا اس سے مراد کیا ہے. جی بالکل، حدیث دکھا دوں آپ کو. یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دارالفکر 2005 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 333 میں کتاب النکاح میں فرمایا ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لے فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. اور بھائی اگر ولی کا مطلب ہے دوست تو حدیث کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو بھی عورت اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کی نکاح باطل ہے. ولی کا مطلب اگر دوست ہے، حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عورت اپنے ولی یا اپنے بوائے فرینڈ چلتا ہے نا پاکستان میں، نہیں چلتا، ابھی شروع نہیں ہوا پاکستان میں. جی بالکل چلتا ہے. توبہ اللہ. جو اپنے بوائے فرینڈ کے اجازت کے بغیر نکاح کرے باطل ہے. اور اس کی بات تو پتہ چلا کہ ولی سے مراد دوست مراد نہیں ہے. ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی سے مراد ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے شرعی طور پر جو سرپرست ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، یعنی باپ دادا جو. اچھا
تو جو وہ دکھا کرے باتیں. تو اب یہ جب پتہ چلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی, علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہے. اگر اس کا معنی دوست ہے تو جملہ غلط, جو دوست کے معنوں میں وہ تو معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بھی مومنین کے دوست تھے. کون سے غدار تھے بھائی, ان کے حیات میں غداری, حیات میں بھی دوست ہیں. لیکن یہ قسم کن معنوں میں ہے؟ یہ معنی ہے سرپرست کے معنوں میں, لیڈر کے معنوں میں, صاحب اختیار کے معنوں میں, سید و سالار کے معنوں میں, کہ علی علیہ السلام میرے بعد, کیونکہ میں لیڈر ہوں. جب تک تو میں لیڈر ہوں, میں لیڈر ہوں. جب میں دنیا سے جاؤں گا تو لیڈرشپ کس کی ہے؟ علی علیہ السلام. ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ لیڈرشپ ابو بکر کو کیسے مل گئی؟ سیاست. مطلب مولا علی تو شیر خدا ہے. جیسے کہ وہ پرویز مشرف کو نا بغیر الیکشن کی حکومت ملی ہے نا. پرویز مشرف کو نہیں, مولا علی شیر خدا ہے. ہاں تو دیکھیں آگے کوئی ٹک سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرائیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سب صحابہ سے لڑتے, ٹھیک ہے نا, تو احتمال یہی تھا ان کی زوجہ بھی شہید ہو جاتی اور ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے اس لڑائی میں, کیونکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ بہت کم لوگ, ہاں بہت کم لوگ تھے. باقاعدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, باقاعدہ ان کے پیچھے. آپ حدیث دکھاؤ نا, حدیث دکھائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی. حدیث کوئی نہیں ہے, وہ شیعہ حدیث نہیں, ان کا آپ لوگوں کی حدیث. آپ لوگوں کے ہاتھ تو حدیث ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کے ہاتھ تو نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے نا. وہ دکھاؤں. نہیں حضور, میں یہاں پہ دبئی میں ہوں تو میں ادھر کبھی نماز نہیں پڑھی. امامہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو. دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں بھائی, یہ کتاب ہے بخاری, یہ شیعوں کی کتاب ہے, آپ لوگوں کی کتاب. یہ اور کس کی کتاب ہے؟ ہماری ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے نا. میں نے پیسے دیے تھے, بخاری صاحب میرے دوست ہیں, پیسوں کی ضرورت تھی ان کو, میں نے پیسے دے دیے ان کو. کچھ باتیں انہوں نے ہمارے فائدے میں اس کتاب میں ڈال دی, پیسے لے کے اس, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی, رشوت لے کے لیا تھا انہوں نے مجھ سے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, کتاب دار احیاء تراث العرب, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ کتاب ہے باب, صفحہ نمبر 139 ہے بھائی, 39 ہے. کتاب الاذان ہے, باب امامت المفتون والمبتدع, فتنہ والے کی امامت بھی صحیح ہے, بدعتی کی بھی امامت صحیح ہے. وقال الحسن صلی علیہ بدعت. حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اس کی بدعتی مفتون کافر کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ تو اپنا روافض کے پیچھے نماز ہی نہیں تھے پڑھتے. اور بھائی ابو بکر رافضی تو نہیں تھا نا, اگر رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی نا تو ابو بکر. اب سن لے بھائی, سن لے, اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. بخاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر کسرے کے پیچھے بھی ضرورت پڑے نا, کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو. ٹھیک ہے نا بھائی, مبتدع اور بدعتی کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے. صاحب فتنہ جو قاتل ہے, فاسق, لوگوں کو غارت کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی نماز, کوئی بات, اس سے کوئی بھائی وہ جو آپ کے پاکستان میں ہے نا, وہ کسرے بازار میں جو ناچتے ہیں نا, ہے کہ نہیں بھائی, میک اپ کر کے ناچتے ہیں نا, اور تو وہ بھی جماعت کرائے نا, اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. بخاری کا فتویٰ جی آگے. ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ تو سب کے پیچھے چلتا ہے نا. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کا ایک اور اپنا جو ہے نا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روافض کے پیچھے نماز نہیں تھے پڑھتے. بہرحال جب دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن فرادہ, وہ جماعت سامنے ہو رہی ہے, وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں نا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اقتداء بھی کرے کہ میں امام کے پیچھے اس امام کی اقتداء کروں, اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ ثابت بھی کریں نا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, تو جب آپ نے خود لکھا بدعتی, غاصب, قاتل, حتیٰ یہاں تک کہ بدعتی تو کافر ہوتا ہے, حتیٰ یہاں تک کہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں, تو بدعت کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. نہیں اب یہ کیا بدعت کی ہے بھائی, محرم کو مہندی وغیرہ جو نکالتے ہیں آپ لوگ, نہیں ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شرع, ہم نہیں کہتے یہ کوئی سنت ہے. یہ مطلب بدعت, اتنی بڑی بدعت تو ہے نا. اگر کوئی کہہ دے نا اس کو شریعت سے نسبت دے دے بدعت ہے. اگر شریعت سے نسبت نہ, ابھی مثلا آپ نے بھائی آپ دبئی میں آ گئے, اتنی بڑی بدعت کی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دبئی گئے تھے؟ نہیں, دبئی نہیں گئے تھے نا. اگر کوئی کہتے کہ دبئی جانا سنت ہے,
تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے نا. اگر شریعت سے ہم نسبت دے دیں تو بدعت ہے. ابھی میں امریکہ میں آ گیا ہوں, ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں, اگر میں کہہ دوں کہ انٹرنیٹ پہ بات کرنا یہ شریعت کا جزء ہے, کہیں میں کہہ دوں یہ سنت ہے, اس کی حدیث ہے, تو پھر بدعت ہے, پھر کفر. ویسے ہم انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو جائز ہے. ہم 8ویں 9ویں 10ویں کو کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں, مثلا وہ سب شیعہ نہیں نکالتے, وہ مہندی جو بعض شیعہ ہے نا پاکستان ہندوستان کی شیعہ ان میں رسم ہے, وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بیٹی اور ان کے امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے تھا, شادی کا وقت تھا, ٹھیک ہے نا, نکاح کا وقت تھا شادی کے, لیکن وہ شہید ہو گئے. تو ان کی جو ہے ان کی یاد میں, ان کے غم میں, کہ ان کا غم زندہ رکھا جائے, ان کی یاد میں, کیونکہ عربوں میں اس زمانے میں مہندی کا رسم بھی نہیں تھا نا, اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ جیسے پاکستان میں دیکھیں شادی کے بہت سارے مراسم ہوتے ہیں. کتنے مراسم ہیں شادی کے بھائی, کوئی 10 تقریب تو ہوتا ہے نا, ایک مہندی کا رسم ہے, پتہ نہیں کتنے رسم ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے, کہ مجھے تو کبھی کسی نے شادی پہ بلایا نہیں پاکستانیوں نے, مجھے تو پتہ نہیں ہے. ویسے ہم نے سنا ہے بہت سارے رسوم ہوتے ہیں نا, کتنے رسم ہے بتاؤ. رشتہ لینے سے جب تک اس کی بارات آ جاتی ہے, بہت سارے پارٹیز ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ, ہاں بہت دفعہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بیچاروں. یہ تو بعد میں یہ رسوم آیا نا, تو اس زمانے میں اس طرح تو رسوم تو نہیں ہوتے تھے. تو یہ شیعہ اپنی محبت میں کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں, تو یہ کوئی حرام نہیں ہے. اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مطلب سنت رسول رکھی جائے, کوئی نہیں کہتے سنت ہے, کوئی نہیں کہتا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نہیں کہتا, میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. داڑھی رکھنا والا سنت نہیں ہے. داڑھی کی بات کر رہے ہیں آپ یا مہندی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں داڑھی کی بات کر رہا ہوں. داڑھی سنت ہے, کیوں سنت نہیں؟ تو آپ کیوں نہیں رکھتے پھر؟ تو آپ اینک لگا دینا, یہ داڑھی ہے نا. نہیں پوری سنت نبی پاک سے محبت کا تقاضا ہے کہ بات کو پورا کیا جائے. نہیں کو ہمارے ہاں اس طرح کوئی روایت نہیں کہ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے, مونڈنا حرام ہے, اس طرح لمبی رکھنا واجب نہیں ہے ہمارے یہاں. سنت تو آپ کو پتا ہے نا, ہمارے ہاں اس طرح ایک مٹھی سے اگر زیادہ ہو وہ جو ہے انسان کی بے عقلی کی دلیل ہے, یہ حدیث ہے ہمارا. مطلب ایک مٹھی تو ہے نا, ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا وہ تاکید ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کاٹا جائے نیچے. وہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہے, وہ یعنی وہ احمق ہوتا ہے, بے عقل ہوتا ہے. آپ ناراض ہو گئے. نہیں میری الحمدللہ پوری ایک مٹھی ہے, مٹھی سے زیادہ, مٹھی سے نیچے نظر آ رہی ہے. چلے بھائی ایک مٹھی ہے, چلے ٹھیک. نہیں آپ نے ایک ویڈیو میں مفتی راشد محمود رضوی کی جو ہے نا ویڈیو میں آپ نے بیان دیا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت فاضل آدمی ہے, انہوں نے شیعہ کتب سے تراویح ثابت کی. میں نے کہا فاضل ہے, لیکن اس نے ثابت کرنے سے قاصر ہے, بلکہ وہ اس کو غلط فہمی, ٹھیک ہے. میں نے نہیں, فاضل ہے, بالکل تحقیق کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس میں شک نہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی محنت کرتا ہے, نکالتا ہے, لیکن اب اس کا عقیدہ باطل ہے, تعصب ہے اس میں, وہ سچ کے سامنے خضوع نہیں کرتا, سچ کو نہیں مانتا, اس کے لیے ثابت بھی ہو جائے, وہ الگ بات. علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ محنت کرتا ہے بیچارہ, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے ثابت نہیں کرا, اسی لیے تو میں نے اس کو رد کیا نا. اس کا رد, میرے رد کو بھی رد کر آخر تک نہیں کر سکے گا وہ انشاءاللہ. آپ کا مناظرہ نہ کروا دیں حافظ احسان قادری صاحب سے؟ بالکل کرا دیں. ظاہر قادری کون ہے؟ وہ جو سری لنکا گئے, جو میں نہیں جانتا, کرا دیں. میں پاکستان کے علماء کرام کو بھی نہیں جانتا, پاکستان کے علماء کرام میں کیونکہ رہتا ہی نہیں, اس دائرے میں ہوں نہیں نا. پاکستان میں جو لوگ مشہور ہیں میں ان لوگوں کو نہیں جانتا. آپ کے ہاں دینی لوگ جو مشہور ہیں نا, میں بہت مشہور لوگ جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے نا, جب پاکستان کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اس طرح لوگوں کو جانتا. جو علماء کرام جو مشہور ہیں میں ان کو اکثر نہیں جانتا. جی ہاں, ٹھیک ہے, اوکے میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, سلام علیکم. بہت